أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الذی وہ ذات خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا فہو یہدین پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے والذی اور وہ ذات ہوا جو یطعمنی مجھے کھلاتا ہے ویسقین اور مجھے پلاتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفین تو وہی مجھے شفا دیتا ہے والذی اور وہ ذات یمیتنی جو مجھے موت دے گا ثم یحیین اور پھر مجھے زندہ کرے گا والذی اور وہ ذات اطمع میں امید کرتا ہوں ان یغفر لی یہ معاف کر دے گا میرے لیے خطیئتی میری خطائیں یوم الدین قیامت کے دن ربی اے میرے رب حبلی عطا کر مجھے حکمن حکمت والحقنی اور ملا دے مجھے بالصالحین صالحین سے وجعل لی اور بنا میرے لیے لسان صدق سچی زبان اچھا ذکر فی الآخرین بعد والوں میں وجعلنی اور بنا میرے لیے من ورثۃ جنت النعیم جنت کی نعمتوں میں وارث واغفر اور معاف کر دے لأبی میرے باپ کو انہو بشک وہ کان من الضالین گمراہوں میں سے تھا ولا تخزنی اور نہ مجھے رسوا کرنا یوم یبعثون اس دن جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے یوم اس دن لا ینفع نہیں نفع دے گا مال کسی کا مال ولا بنون اور نہ ہی اولاد الا مگر من اتی اللہ جو آئے گا اللہ کے پاس بقلب سلیم صحیح سالم دل کے ساتھ وازلفت الجنہ اور قریب کی جائے گی جنت للمتقین متقین کے لیے وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دے گی جہنم للغابین گمراہوں کے لیے
الذی خلقنی فہو یہدین، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر کہا تھا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ تمام کے تمام جتنے بھی آپ کے بت ہیں وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، مگر رب العالمین۔ ہاں اگر آپ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، تو پھر وہ میرا دشمن نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ میرے دشمن ہیں اور میں ان کا دشمن ہوں۔ الذی خلقنی، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ کون سا رب العالمین ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ظاہر سی بات ہے جو آدمی جس کی عبادت کرتا ہے وہ گن بھی اسی کے گاتا ہے، وہ ہر دوسرے کو یہ کہے گا کہ وہ میرے رب کا منکر ہے، حالانکہ میرا رب سچا ہے۔ کوئی بھی آدمی ایسی حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ ایسے معبود کی عبادت کرے جس کو وہ ناحق سمجھتا ہو۔ جو آدمی جس کو حق پر سمجھتا ہے، جس کو سب سے اچھا خدا سمجھتا ہے، وہ اسی کی عبادت کرتا ہے، وہ اسی معبود کی عبادت کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین کا یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذکر کیا، اب وہاں سے آگے ان کے اس تسلسل کو لے کر چلتے ہیں، چونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی معبودان باطلہ کو ماننے والے ہیں وہ خود ہی اس آزمائش کے اندر پھر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے قریب یہ ہندو رہتے ہیں، ان کے آپ دیکھ لیں کہ 2 کروڑ کے قریب جو ہے وہ خدا ہے، دیوی دیوتا ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے ادیان ہیں، دوسرے مذاہب ہیں، ان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ایک کی عبادت کرتا ہو۔ ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ اگر شریک ٹھہرا لیا تو چلو ایک اللہ اور دوسرا اس کے ساتھ شریک 2 کی عبادت کر لیتے ہیں۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے در سے بھٹک جاتا ہے پھر وہ در کا ہوتا ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے پھر تقسیم کر لیا کہ ہواؤں کا یہ خدا ہے، ہواؤں کا یہ دیوتا ہے، بارش کا یہ دیوتا ہے، بیماری یہ پھیلاتا ہے، تندرستی یہ دیتا ہے، رزق کا یہ دیوتا ہے۔ ہر طرح کے علیحدہ علیحدہ دیوی دیوتا انہوں نے پھر بنائے، اور ہر جگہ آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بھی جب فتح مکہ کیا تو اس وقت کتنے بت تھے وہاں؟ 260 بت تھے، حتیٰ کہ انہی بتوں کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھا، جن کے اندر انہوں نے فال گیری کے تیر جو تھے وہ ان کے ہاتھوں کے اندر رکھے ہوئے تھے، کہ جو اللہ کے در سے، جو ایک در سے جب بھٹکتا ہے تو پھر وہ در کا ہوتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اب اس رب العالمین کی جو ہے وہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ رب العالمین جو ہے وہ تنے تنہا کتنے کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ الذی، وہ ذات، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پس وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور خلقنی یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ اس نے مجھے پیدا کیا، کہ پیدا کافی عرصے سے مجھے کر دیا، اب اتنا عرصہ ہو گیا میری پیدائش ہوئی، اس کے بعد میں نے کتنے مراحل طے کیا، اب میں جوان ہوں۔ اور فہو یہدین، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، یہ مضارع کا صیغہ۔ مضارع کے صیغے کے اندر حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے، کہ پیدا کرنے سے لے کر اب تک اور آگے بھی میرے مرنے تک اللہ تبارک و تعالی میری ہر موقع پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ خلقنی اس معاملے کے اندر تمام کے تمام مذاہب کے اندر ہر جگہ جو ہے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو پیدا کرتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ جو سائنس کو بہت زیادہ مانتے ہیں، وہ اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے تحقیق شروع کی ہوئی ہے کہ انسان یا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں جا کر اس حق کو ماننے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو پیدا کر سکے۔ فَهُوَ يَهْدِينِ، وہ میری رہنمائی کیسے فرماتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو کون ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے ماں کا دودھ کہاں سے ملے گا؟ چلیں ماں خود اپنی چھاتی کے ساتھ بچے کو لگا لے تو پھر بچے کو کون بتاتا ہے کہ اب بچے نے ویکیوم منہ کے اندر بنانا ہے، بچے نے چوسنا ہے، تو پھر چھاتی کے اندر سے دودھ جو ہے وہ جاری ہوگا۔
پھر کون بتاتا ہے کہ جب اس کو بھوک لگی، بچہ بالکل ابھی چھوٹا سا ہے، کون اس کو بتاتا ہے کہ جب اس کو بھوک لگے گی اس نے رونا ہے تو اس کے رونے کے جواب کے اندر اس کی ماں جو ہے، والدہ جو ہے، اس کو وہ دودھ پلائے گی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ سورہ بلد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم ہی ہیں جو اسے اس کی والدہ کی طرف اور اس کی بلندی کی طرف جو ہے ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ ماں کی چھاتی ہی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات اقدس ہے جو انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے وہاں سے چلتی ہے کہ جیسے ہی اس کی پیدائش ہوئی وہاں سے اللہ کی رہنمائی شروع ہوئی اور مرنے تک اس کی رہنمائی جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے۔ والذی ہوا یطعمنی، اور وہ ذات یطعمنی جو مجھے کھلاتا بھی ہے، ویسقین اور مجھے پلاتا ہے، وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورہ فلق کے اندر کیا ہے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، اے اللہ جو بھی چیز تو نے پیدا کی ہے یا جو بھی شر تو نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے بیماری جو ہے یہ بھی ایک طرح جب آدمی کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ آدمی کے اوپر ایک شر کی صورت میں ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں عاجزی کے الفاظ آپ دیکھیں وَإِذَا مَرِضْتُ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن بندے کے لیے جتنی بھی پریشانی مصیبت آتی ہے، حتیٰ کہ اس کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مومن بندے کے گناہ جڑتے ہیں، اس کے گناہوں کے اندر وہ تخفیف کا باعث ہوتی ہے۔ تو وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، گویا کہ میرے کام کی وجہ سے، میری کسی کمی کوتاہی نافرمانی کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے شفا عطا کرتے ہیں۔ یہاں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دین سے لے کے یہاں تک، جیسے دوسری آیت مبارکہ کے اندر یطعمنی ہے نا، یہ تمام کے تمام آخر کے اندر نون کے بعد یا ہے، لیکن وقف کی وجہ سے وہ ختم ہے، جیسے یہدینی، یطعمنی ویسقینی، یہاں بھی فہو یشفینی تھا، یہ وقف کی صورت میں یہاں سے جو یا ہے یہ ختم ہو گئی، لیکن یہ جو درمیان کے اندر الفاظ ہیں ان کے اندر یہ یا جو ہے یہ موجود ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، میرے کسی بھی کام کی وجہ سے میرے اوپر جو اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، ویسے بھی نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مؤمن کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی عجیب بنا دیا کہ اگر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے۔ وہ شکر کرنا جو ہے وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ اور وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس شکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہ یہ دونوں معاملے یہ ساتھ فرمایا ہے صرف اور صرف مؤمن بندے کے لیے، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لاتے ہوئے بیماری کے اندر صبر کرے اور نعمت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے، تو یہ دونوں معاملے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ انتہائی محبت کا باعث بنا دیتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ والذی یمیتنی، اور وہ ذات جو مجھے مارتا ہے، جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جس کے بارے کے اندر ہر آدمی مانتا ہے کہ اس کو ایک دن جو ہے اس کی تخلیق ہوئی اور ایک دن اس کو موت آئے گی۔ اس دنیا کے اندر نہ کوئی اپنی مرضی سے آیا، نہ کوئی اپنی مرضی سے جائے گا۔ کسی کو بھی آنے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ اب میرا اس دنیا کے اندر آنے کا نمبر جو ہے وہ لگ گیا، اگلا نمبر جو ہے میرا، اب میں دنیا کے اندر جا رہا ہوں۔ اور بالکل ایسے ہی کسی کو یہاں سے اس دنیا سے جاتے وقت کا بھی پتہ نہیں کہ کب اس کا نمبر لگا اور کب وہ یہاں سے جا رہا ہے۔ اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ جو جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں، یہ عبادات ہوتی بھی اسی لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان جو ہے وہ ہر وقت یاد رکھے، اور سونے کی دعاؤں کے اندر اور صبح اٹھنے کی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ اسی موت کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ موت جو ہے وہ
نیند کی بہن ہے۔ سوتے وقت آپ دیکھیں کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے کے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور اسی کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں، اور دوسری کیا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے نام کے ساتھ میں اٹھاؤں گا۔ اگلی ان امسکت نفسی، اگر تو نے میری جان کو روک لیا، کہ موت کو آدمی خود یاد کر رہا ہے کہ سوتے سوتے اگر میں مر گیا، ان امسکت نفسی، اگر تو نے میری جان کو میری روح کو روک لیا، ان امسکت نفسی فرحمها، تو اے اللہ اس کے اوپر رحم کا معاملہ فرمانا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے میری روح کو واپس بھیج دیا، فَاحْفَظْهَا، تو تو اس کی حفاظت فرمانا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہاں سے آپ غور کریں کہ یہ سونے کی دعائیں جو ہیں ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آدمی ان کے معانی تراجم کو سامنے رکھ کر ان کو پڑھے تو یقینی طور پر سونے سے پہلے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان امسکت نفسی فرحمھا، اے اللہ اگر تو نے میری جان کو روک لیا، میری روح کو روک لیا تو اس کے اوپر رحم کرنا، تو آپ غور کریں کہ اس وقت ایک دفعہ تو انسان کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ مجھے اپنی توبہ بھی کرنی چاہیے، صرف زبانی نہیں عملاً بھی مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی سونے کے اٹھنے کی دعا بھی یہی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے میرے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا، کہ میں ایک دفعہ مر گیا تھا اور اب اس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی کہا، والذی یمیتنی، اور وہ ذات جو مجھے مارتا ہے، ثم یحیین، وہ مجھے زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا۔ یا تو یہ دنیاوی زندگی کے اندر روزانہ کی موت ہے، یا پھر عالم برزخ یعنی یہ جو لمبی موت کے بعد روز قیامت اٹھنا ہے، ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ والذی، اور وہ ذات، اطمع، میں طمع کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں، ان یغفر لی خطیئتی، یہ کہ وہ معاف کر دے گا میری غلطیاں، یوم الدین، قیامت کے دن۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، میں نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی امید لگائی، کیونکہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کرے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی ذات اقدس ہے ہی نہیں جس سے یہ مطالبہ کیا جا سکے، تو پھر کیا ہوا؟ میں نے بھی یہی امید کی، اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میرا رب جو ہے وہ روز قیامت میری تمام کی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ رب ہب لی حکما، اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حمد بیان کر کے، تعریف بیان کر کے، صفات بیان کر کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی حکما، اے اللہ مجھے حکمت عطا کر، دانائی عطا کر، تمام کے تمام فیصلہ کرنے کے اندر جتنے بھی سلیقے ہیں وہ سارے عطا کر، کہ میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہوں، مجھے حکمت عطا کر۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالح بندوں میں سے بنا۔ یہ جو ہے نا الحقنی بالصالحین، یہ بہت سارے انبیاء کی دعاؤں کے اندر ہے، جیسا کہ یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور یوسف علیہ السلام کی بھی دعا پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور صالحین میں اٹھانا۔ اور ایسے ہی نبی علیہ السلام بھی بالکل آخری ایام کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اچھا بلند ساتھی جو ہے وہ ملے، مجھے اپنے بلند ساتھیوں میں شامل فرما۔ یہ الحقنی بالصالحین یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے کہ جس کے دوست جیسے ہوں گے وہ آدمی ویسا ہی ہوتا ہے، کہ جتنا مرضی نیک آدمی ہو، جب وہ بروں کی صحبت کے اندر بیٹھنا شروع کرے گا تو کیا ہوتا جائے گا کہ پہلے وہ برائی کو برائی سمجھے گا، لیکن آہستہ آہستہ برائی سمجھنے کی جو اس کی طاقت ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ پھر آہستہ آہستہ وہ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے گا، پھر ایک وقت آئے گا اس برائی کے اندر وہ ملوث ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی جو آدمی برا ہو لیکن نیکوں کی صحبت میں بیٹھے، برا ہو لیکن نیکوں کی صحبت میں بیٹھے، تو آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی برائیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور روزانہ کے معمولات کے اندر نیکیاں جو ہے وہ اس کے عمل کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوئی کہ وہ نبی علیہ السلام نے جو دو مثالیں دے کر سمجھایا
کہ ایک جو لوہار کے پاس بیٹھتا ہے، ایک خوشبو بیچنے والے عطار کے پاس بیٹھتا ہے، تو لوہار سے وہ کیا لے گا؟ یا وہ کپڑے اس کے جلائے گا، یا اس کے پاس جتنی دیر بیٹھے گا اس سے برا دھواں، لکڑی جلنے کی جو بو ہے وہی سونگتا رہے گا. اور وہی اگر وہ خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو یا خوشبو والا اس کو خوشبو تحفے میں دے دے گا، یا آدمی اس سے خرید لے گا. اگر دونوں کام نہیں کرے گا تو کم سے کم جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے گا تو کیا خوشبوئیں سونگتا رہے گا. نیک دوست کی بھی یہی مثال ہے کہ جب تک اس کے پاس بیٹھے گا تو چلو نہ وہ آپ کو کوئی اچھی بات بتائیں، نہ آپ اس کو کوئی اچھی بات بتاؤ، کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے آپ چغلی، غیبت اور کتنی ساری بیماریوں سے آپ بچے رہو گے. اور جتنی دیر بیٹھو گے اگر اپنا اپنا ذکر اذکار بھی کرتے رہے تو اتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بھی ذکر خیر ہی ہے. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے اللہ بنا میرے لیے سچی ناموری فی الآخرین، میرے بعد آنے والوں میں سے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کیسے دعا قبول کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کا آج تک قیامت تک جتنے بھی اس دنیا کے اندر بڑے مذاہب ہیں ان کے اندر عیسائی، یہودی اور مسلمان، یہ تین بڑے مذاہب ہیں، تینوں ہی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. عیسائی، یہودی اور مسلمان یہ تینوں ہی جو ہے وہ اپنی نسبت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. اور بعض نے تو ہندوؤں کی طرف بھی یہ بات منسوخ کرنے کی کوشش کیا کہ ابراہیم کی، یہ ہندوؤں کا جو سب سے بڑا طبقہ ہے نا برہمن، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ ہندوؤں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا ان کی اصلی کتاب کون سی ہے، یہ مذہب ایجاد کب ہوا، کہ کیسے مرز وجود میں آیا، ان کی ابھی تک تاریخ نہیں پتہ. حتیٰ کہ ہندو مذہب کی کوئی آدمی تعریف بھی نہیں کر سکتا کہ ہندو کی کیا تعریف ہے. تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہندو کے اندر جو برہمن ہے نا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کی کچھ نسبت ہوتی ہے، واللہ اعلم. لیکن یہ ہے کہ ان کے علاوہ مسلمان، یہودی اور عیسائی یہ تینوں مذاہب جو ہیں یہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. حتیٰ کہ کفار مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ہی پیروکار کہلاتے تھے. اور یہ دیکھیں کہ آج تک آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی جتنا بڑا ہو، جتنا نیک نام ہو، تمام لوگ اپنی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں. گویا کہ یہ تمام مذاہب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی نسبت جو ہے وہ سب سے اچھی ہے اور سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. اسی وجہ سے ان کی طرف تمام مذاہب جو ہے وہ اپنی نسبت کرتے ہیں. یہ دنیاوی اعتبار سے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرا جو ہے وہ نیک نام ہو. اور آج ہم نماز کے اندر بھی یہی پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. درود کے اندر صلاۃ و سلام علیحدہ اور برکت کی دعا علیحدہ. اور یہ نیک نامی جو ہے، اب یہاں دیکھیں ریاکاری اور نیک نامی کے اندر صرف ذرہ سا فرق ہے، نیک نامی کے اندر اور ریاکاری کے اندر. کیونکہ جو ریاکار انسان ہوتا ہے وہ جب کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ آتا ہے لوگ مجھے اچھا کہیں، کہ لوگ کہیں جی بلے بلے اس نے بڑی نیکی کی ہے، یہ ریاکار ہو گیا. اگر وہی شخص ذرہ سی بات میں اضافہ کر دے کہ میں ایک نیکی کر رہا ہوں، میرے اس نیکی کرنے کے ساتھ جتنے لوگ دیکھیں گے ان میں سے اگر 2-4 لوگ بھی میرے دیکھنے کے ساتھ وہ بھی نیکی کر لیں. ایک پہلے نے کیا کیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، دیکھنے والے مجھے کہیں کہ یہ نیکوکار ہے، کتنی نیکیاں کرتا ہے. اور دوسرے نے کیا کہا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، میرے اس فعل کو دیکھ کر، میری اس نیکی کے کام کو دیکھ کر جتنے لوگ اور نیکی کریں گے تو گویا کہ من دل علی الخیر کفاعلہ، کہ جو آدمی کسی کو نیکی کے کام پر لگاتا ہے گویا کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھ سے وہ نیکی کر رہا ہے. تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کے نیکی کریں گے، اس کو ان کو نیکی پر لگانے کی وجہ سے جتنی وہ نیکیاں کریں گے اس کو بھی اتنا بھی ثواب ملے گا. ان کے اجر کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے اور اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ ریاکاری کے اندر اور نیک نامی کے اندر کتنا سا فرق ہے. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی صرف اپنی نیت تھوڑی سی تبدیل کر لے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کو ایک نیکی کے اوپر لگاتے ہیں،
وہ نیکی کرنا شروع کر دے، وہ آگے کسی اور کو لگائے، وہ آگے کسی اور کو لگائے، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی برائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی دوست کو برائی کے اوپر لگائے، وہ برائی کے اندر ملوث ہو جائے گا، تو وہ اس کے ذمہ بھی ویسے ہی گناہ ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور آج تک اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ قتل ہوتے ہیں ان کے قتل کا گناہ جو ہے وہ قابیل تک پہنچ رہا ہے، کہ وہ جیسے نیکی کا گناہ اپنے کرنے والے کی طرف جاتا ہے، نیکی اور برائی، نیکی کا ثواب اپنے کرنے والے کی طرف جا رہا ہے، تو برائی کرنے والے کو برائی کا ثواب بھی، برائی کا اجر بھی ویسے ہی پہنچتا رہے گا۔ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے کر دے۔ پہلا مطالبہ دنیاوی اعتبار سے تھا، اب یہاں اخروی مطالبہ کہ مجھے وَجَعَلْنِي، اور مجھے بنا دے، مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، جنت نعیم کے ورثاء میں سے، وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے باپ کو معاف کر دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے نکالا تھا نا، گھر سے نکال دیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے جو ہے دعا کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے تھے، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو واضح فرما دیا، فلما تبین لہ، سورہ توبہ کے اندر ہے، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا اس لیے کرتے تھے، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کیونکہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا والد جو ہے وہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا صریح دشمن بن گیا ہے اور اسی دشمنی کے اندر وہ مرا ہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد مرنے کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کی۔ مرنے تک ہر آدمی کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آ جائے، لیکن اگر کوئی آدمی اس حالت کے اندر فوت ہو جائے کہ وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو اور آپ کے اوپر اس کی گمراہی ظاہر ہو، تو پھر اس کے لیے دعا جو ہے وہ بعد میں نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے روز قیامت رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میرا مواخذہ کر کے یا میرے والد کو عذاب دے کر مجھے رسوا نہ کرنا کہ لوگ اسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر کہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کی، پچھلی دعائیں جو ہیں وہ بالکل قبول ہیں۔ اور یہاں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، اپنے باپ کو اس حال میں دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے میں نے تجھے کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کر۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے کہ میری نافرمانی نہ کر، تو ان کا باپ کہے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ روز قیامت کیا کہے گا؟ آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرا رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، کہ یہ جو دعا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بد نصیب باپ سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یقیناً میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی، کہ جو آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے مرضی اچھے اعمال کر لے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، نبی علیہ السلام کی رسالت کا منکر رہا ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کفار پر جنت حرام کر دی۔ تو پھر کہا جائے گا ابراہیم تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو اچانک گندگی میں لت پت ایک بجو ہوگا، پھر اس بجو کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ مشرک پر جنت حرام کرنے کا قانون بھی قائم رکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو رسوا ہونے سے بھی بچا لیں گے، کیونکہ رسوائی تو اس وقت ہوگی جب لوگ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ دوزخ کے اندر ہے،
تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کی شکل میں بھی نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے دوزخ کے اندر. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ کون سا دن ہوگا؟ لا ينفع مال، جس دن کسی کو بھی اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے سپارے کے آخر میں کیا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ وہ لوگ جو کافر ہونے کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ دنیا کے اس زمین کے براؤ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے عذاب علیم سے بچنا چاہے تو قبول ان سے نہیں کیا جائے گا. کہ اس دن کسی کے بھی کام کوئی بھی مال نہیں آئے گا، ولا بنون، اور نہ ہی اس کی اولاد آئے گی. سورہ عبس کے اندر ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ تمام کے تمام رشتے جو ہیں، رشتے ناطے اس دن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر صرف وہ شخص جو اللہ کے دربار کے اندر اپنے دل کو، اپنے صحیح سالم دل کو لے کر آیا. ہمارے یہاں سلیم نام رکھا جاتا ہے، یہ سلیم جو ہے یہ نام نہیں ہے، یہ اصل میں ہوتا ہے عربوں کے اندر جس کو سانپ ڈس لیتا تو اس کو دعا کے طور پر سلیم کہا جاتا کہ اس کے اوپر سلامتی ہو، یہ بچ جائے، اس کے اوپر سلامتی ہو، یہ بچ جائے. تو یہاں بھی بقلب سلیم، کہ اس کا دل بالکل اس طرح پاک صاف ہو جائے کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اور اللہ کے دربار کے اندر جب وہ حاضر ہو تو اس کا دل گناہوں سے بچا ہوا ہو اور وہ آدمی دوزخ سے بچ جائے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ من ات اللہ، جو خود لے کر آئے گا بقلب سلیم، اپنا سلامتی والا دل، اپنا دل سلامتی والا ہر کسی نے خود بنانا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس دن جنت جو ہے وہ متقین کے بالکل قریب کر دی جائے گی. متقین میدان محشر کے اندر ہی جنت کے نظارے جو ہے وہ شروع کر دیں گے تاکہ ان کے دل کے اندر خوفا و طمعا، یہ جو طمع ہے یہ میدان محشر کے اندر ہی ان کے دل کے اندر آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ دور سے اس کو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہوں گے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کو نظر آ رہی ہوں گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی جو گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے دوزخ کو جو ہے وہ ظاہر کریں گے، خوب بھڑکائیں گے، اور گمراہ لوگوں کے لیے بڑھتی آگ کو ظاہر کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کو دیکھ کر ان کو پہلے سے ہی اذیت جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.